الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، وقال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہے، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہے۔ اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے، دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اس طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت علم کے بردار رہیں گے، خالق کائنات کے حکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومے گی۔ اور اگر اس دنیا کا بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے حکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر آ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائی کو جلانا چاہے گا، ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کرو، تمہیں 2 آنکھیں دیے گئے تھے تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجد میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقت و مکاریوں کو شکست دے سکو اور حقی آواز کو بلند کرو۔ کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ پھر جہنم کی دہکتی ہوئے آگے اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ میرا محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بیوقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا سیم و زر، مال دولت، جائیداد، زمین، دکان، کوٹھیاں کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسے جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے۔ چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبوروں کو بھی اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیز ہمارے کام آئے گی، اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے، ٹک حرص ہوا کو چھوڑ میاں مت دیش بدیش پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بیسا بیر شتر کیا گونی پلا سر بھارا، سب ٹھاٹ پارا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو کیا 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی۔ دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسے جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام سکون سے رہے۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا تو ہم
بدقسمت رہیں گے اور غلط راستے پر چلائے تو ہم بدقسمت کہلائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.